نصف شب کا ٹائم تھا۔ اسٹیشن ہاؤس آفیسر تھانہ انچارج نواز علی اپنے کمرے میں بیٹھا ایرو بینک روبری کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ 3 مسلح ڈاکو دن دہاڑے ایرو بینک سے 10 کروڑ کی کھٹی رقم لوٹ کر غائب ہو گئے تھے۔ یہ واقعہ آج سے 3 روز پہلے یعنی 12 فروری کو دوپہر میں پیش آیا تھا۔ ایرو بینک جو کہ انسپکٹر نواز علی کے تھانے کی حدود میں آتا تھا، لہٰذا اس کے رات کی نیند اڑی ہوئی تھی۔ اس کا دماغ مسلسل ان روبرز کے بارے میں سوچ رہا تھا جنہیں گرفتار کرنا اس کی زندگی کی پہلی ترجیح بن چکی تھی۔ ASI آصف محمود اس کے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے سوالیہ نظروں سے ASI کو دیکھا اور اضطراری لہجے میں پوچھا۔ اس نے زبان کھولی کہ نہیں۔ اس نے نواز علی کے مرداں عدنان نامی شخص کا تھا۔ اس سے نواز علی کی مراد عدنان نامی شخص تھا جسے آج دوپہر ہی میں اس کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ عدنان اس بینک ڈکیتی کیس میں پرائم سسپیکٹ کی حیثیت کا حامل تھا۔ اس روبری سے 1 روز پہلے کی CCTV ویڈیوز میں شام سے تھوڑی دیر پہلے عدنان ایرو بینک کے سامنے مشتبہ حرکات کرتا ہوا پایا گیا تھا۔ بینک کے بیرونی حصے میں نصب کلوز سرکٹ CCTV کیمرہ نے 11 فروری کی شام عدنان کی مشکوک کارروائی کو بڑی کامیابی سے ریکارڈ کر لیا تھا۔ عدنان کرنے میں پولیس کو 3 دن لگ گئے تھے۔ بہرحال اس وقت وہ نواز علی کے تھانے کے حوالات میں بند تھا۔ نو سر، ASI آصف محمود نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اپنی کہانی پر جمع ہوا ہے، اس کی کہانی بچکانا ہے۔ نواز علی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کم از کم میں تو اس پر یقین نہیں کر سکتا۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا سر، آصف محمود نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، لیکن حقیقت تو پہچاننا ہے۔ پھر کیا کریں؟ نواز علی نے پوچھا۔ میرے ذہن میں 2 راستے ہیں، ASI گہری سنجیدگی سے بولا۔ یا تو ہمیں ضیاء کریم صاحب سے اس بندے کا بیان کی تصدیق کرنا چاہیے اور یا پھر اس نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر ٹھوس لہجے میں اضافہ کر دیا۔ سر، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ آپ مجھے اس فوٹوگرافر پر 3rd ڈگری آزمانے کی اجازت دیں۔ اس کی زبان کو کسی ٹیپ ریکارڈر کی مانند بجنے پر مجبور کر دوں گا۔ ASI آصف محمود اس بینک روبری کیس میں انکوائری آفیسر کے طور پر متحرک تھا۔ انسپکٹر علی نواز اپنے اس ASI پر بہت بھروسہ کرتا تھا۔ آصف محمود کا ایمانداری اور بہادری ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کمٹمنٹ کے ہر کوئی مانتا تھا۔ آصف محمود ایک ایسا پولیس آفیسر تھا جس کی ایمانداری اور دیانتداری کی سب مثالیں دیتے تھے۔ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو ہم اس پر 3rd ڈگری بھی آزمائیں گے، علی نواز نے سوچ انداز میں کہا، لیکن میرا خیال ہے کہ پہلے ہمیں ضیاء کریم صاحب سے رابطہ کرنا چاہیے۔ بات کے اختتام پر انسپکٹر علی نواز نے اپنے سیل فون کی جانب ہاتھ بڑھا دیا۔ ASI نے استفسار کیا، کیا سر اس وقت جاگ رہے ہوں گے؟ ضیاء کریم ریٹائرڈ پولیس آفیسر تھا۔ اپنے سروس کے آخری دنوں میں وہ کرائم برانچ میں بطور انسپکٹر کام کر رہا تھا۔ وہ خاصا اصول پرست اور کڑک پولیس آفیسر سمجھا جاتا تھا۔ گرفتار شدہ عدنان نے بتایا تھا کہ اس نے 11 فروری کی شام ایرو بینک کے سامنے جو فوٹوگرافی کی تھی اس کے لیے اسے ضیاء کریم نے کہا تھا اور صرف 15 منٹ کے کام کا 15,000 معاوضہ بھی دیا تھا، اور اپنا وزٹنگ کارڈ بھی زندگی میں جب بھی اسے مدد کی ضرورت پیش آئے وہ فوراً اس سے بیشتر ضیاء کریم کو فون کرے، مگر ایسا کوئی فون کرنے سے پہلے ہی ASI آصف محمود نے اسے گرفتار کر لیا تھا۔ بہرحال اپنی سیفٹی کے لیے عدنان نے ضیاء کریم کو دیا ہوا وزٹنگ کارڈ ASI کے حوالے کر دیا تھا۔ مذکورہ کارڈ کے تمام مدرجہ 7% درست تھے، اگرچہ آدھی رات ہو رہی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ابھی سوئے ہی نہیں ہوں گے، نواز علی نے آصف محمود کے سوال کے جواب میں کہا۔ حسن اتفاق سے ضیاء کریم نے نان اسٹاپ کا کال پک کر لی۔
इंस्पेक्टर ने मुख्तसर अल्फाज में रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को सूरत हाल से आगाह किया और आखिर में कहा, सर, कल सुबह या दिन में किसी भी वक्त मेरे पास चंद मिनट के लिए तशरीफ़ लाएं ताकि ये मामला किसी करवट बैठ सके। पहली बात तो ये कि मैं अदनान नामी किसी फ़ोटोग्राफ़र को जानता तक नहीं, ज़िया करीम ने दो टोक अंदाज में कहा। दूसरी बात ये कि या तो वो सरासर झूठ बोल रहा है या फिर वक्तन कोई जराइम पेशा शख्स मेरी हैसियत में अदनान से मिला है और उससे वो सब करने के लिए कहा है। तीसरी बात, लम्हाती तौक़ुफ़ करके ज़िया करीम ने एक गहरी सांस खारिज की और फिर अपने बयान को मुकम्मल करते हुए बोला, इस मामले में मेरी ज़ात को इस्तेमाल किया गया है। ये सब जान लेने के बाद मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा कि सो पाऊँ, लिहाजा मैं अभी आपसे मिलने आ रहा हूँ। मोस्ट वेलकम सर, नवाज़ अली ने पुरजोश अंदाज में कहा। नवाज़ अली ने सेलुलर राब्ता मौक़ूफ़ किया तो ASI ने पूछा, सर क्या कह रहे हैं? वो बहुत कुछ कहने